السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ بتائیں گے۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام ایک مسجد کی تعمیر تھا۔ جہاں آپ نے قیام فرمایا اس کے قریب ہی کچھ زمین افتادہ تھی جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کو قیمت دے کر یہ زمین حاصل کی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس وقت بھی آپ مزدوروں کی طرح سب کے ساتھ مل کر کام کرتے رہتے تھے اور پتھر اٹھا کر لاتے۔ یہ مسجد بہت ہی سادہ طریقے سے بنائی گئی تھی۔ اینٹوں کی دیوار، کھجور کی پتیوں کی چھت، کھجور کے تنوں کے ستون۔ اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ وہی تھا۔ پھر جب قبلہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد میں بھی اسی نسبت سے تبدیلی کر دی گئی۔ مسجد کا فرش کچا تھا، بارش ہوتی تھی تو مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد پتھروں کا فرش بنا لیا گیا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک پٹا ہوا چبوترا تھا جسے صفہ کہتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ٹھہرنے کا مقام تھا جو اسلام لائے تھے، لیکن ان کا کوئی گھر در نہیں تھا۔ جب مسجد بن چکی تو اس کے قریب ہی آپ نے ازواج محترم یعنی اپنی بیویوں کے لیے حجرے بنوا لیے۔ یہ بھی کچی اینٹیں اور کھجور کی ٹاٹیوں سے بنے ہوئے تھے۔ یہ مکان 6-6 7-7 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو تو چھت کو چھو لے۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے قریب جو انصار رہتے تھے، ان میں کھاتے پیتے لوگ آپ کی خدمت میں کچھ دودھ بھیج دیا کرتے تھے، کبھی سالن اور کبھی کچھ اور۔ بس اسی پر بسر تھی، زندگی تنگی کے ساتھ بسر ہوتی تھی۔ مکے سے جو مسلمان گھر بار چھوڑ کر آئے تھے وہ تقریباً سبھی بے آسرا تھے۔ ان میں جو لوگ کھاتے پیتے تھے وہ بھی اپنا مال مکے میں چھوڑ آئے تھے اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے۔ اگرچہ یہ سب مہاجر مدینے کے مسلمانوں یعنی انصار کے مہمان تھے، لیکن بہرحال اب ان کے مستقل قیام کے بندوبست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں بھی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کر زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن انصار کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں۔ اس طرح سب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا اور یہ اللہ کے مخلص بندے سچ مچ ہی بھائی ہی کیا، بھائی سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ایک دوسرے کے رفیق بن گئے۔ انصار مہاجرین کو اپنے اپنے گھر لے گئے اور اپنی جائیداد اور سامان کے حساب ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا ہمارا۔ باغات کی آمدنی، کھیتی کی پیداوار، گھر کا سامان، مکان، جائیداد، غرض یہ ہے کہ ہر چیز ان میں بھائیوں کی طرح تقسیم ہو گئی اور یہ بے گھر مہاجر سب کے سب اطمینان سے ہو گئے۔ ساتھ ہی بہت سے مہاجروں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، دکانیں کھول لیں اور دوسرے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح مہاجروں کے بسانے کا کام انجام پایا اور اس طرح اطمینان حاصل ہوا۔